آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے, اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے, وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے, وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مسافر خانہ ہے, میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کے لیے, اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے, آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال, نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس. گھبرائیں نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو, آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا, تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے. کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا, خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا, پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے, وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ مذاکرات کی دعوت دو گے. آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا ہے؟ آؤ بیٹھو, پیسے چاہیے, کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے, فل ٹینشن ہے یہ آدمی, بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں, دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا, انما تکونوا یدرککم الموت, موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا, پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی, سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے, یدرککم الموت, قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں, آ کے ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں, بچ جاتا ہے, کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے, کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں, بائک سے گرا, ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے, نکلتے رہیں گے, تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. او بھائی مسافر خانہ ہے, سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے, تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی یہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب, تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے. بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کے لیے کچھ بنا بنو کے تھوڑا بہت کر دو بس, اور پھر بے فکر ہو جاؤ, دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے. اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے, بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو. بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود بھی تو کمائے گا, اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے. اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ ہے, یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جب میں جاؤں گا تو تو کون سا یہاں پڑا رہے گا.
تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں, بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں, وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے, لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے, میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے, سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے, انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے, باتیں اچھی نکالنی چاہیے. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو, ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا یہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے, کیا موت موت کی باتیں ہیں, تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں منہ سے, زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں, پکڑنا ہی ہے, تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا, تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا, تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے, ٹھیک ہے نا, پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ, میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے. تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے. جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے. جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہے.